بنی اسرائیل کا قصہ ہے 3 شخصوں کا کہ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے سلام دیا، وہ سلام دے کر آگے چلا تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اس نے سلام کس کو دیا؟ ایک نے کہا کہ مجھے دیا، دوسرے نے کہا نہیں اس نے تو سلام مجھے دیا، تیسرے نے کہا نہیں تم تینوں غلط ہو، اس نے سلام مجھے دیا۔ یہ آپس میں تھوڑا لڑنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، وہ سامنے جا رہا ہے نا، چل کے پوچھتے ہیں۔ اب یہ اس کے پیچھے تیزی سے چلے اور اس کو آواز دیا، اس نے کہا کہ یار یہ تینوں میرے پیچھے آ رہے ہیں، یہ تو مجھے لڑیں گے۔ وہ تیزی سے جانے لگا، انہیں آواز دیا کہ یار کھڑے ہو جاؤ، وہ بھاگنے لگا، یہ پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ سامنے سے شہر تھا، وہ بھاگتا بھاگتا آواز دیتا ہوا گیا، اس شہر میں پہنچ گیا، لوگوں کو بلایا، لوگ آ گئے۔ اس نے کہا یار یہ تینوں بندے مجھے مار رہے ہیں۔ وہ لوگوں نے کہا یار اس کو کیوں مارتے؟ اس نے کہا مارتے نہیں ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، اس نے ہمیں سلام دے کر آگے چلا، ہم پوچھتے ہیں کہ تو نے سلام کس کو دیا؟ یہ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ تو سوچنے میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار میں نے سلام اس کو دیا ہے جو تم میں سے بے وقوف ہے۔ اب ایک نے کہا کہ میں بے وقوف، دوسرے نے کہا میں بے وقوف، تیسرے نے کہا میں بے وقوف۔ اب یہ آپس میں لڑنے لگے تو لوگوں نے کہا ٹھہرو، اب تم بتاؤ کہ تم میں سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تم تینوں کسے بتاؤ، پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑا بے وقوف کون ہے جس کو سلام دیا۔ ایک نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں بڑا مالدار آدمی تھا، میرے پاس بہت ساری بکریاں گائیں تھی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار بات سن، تیرے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تیرے کو گھر بھی ہے، بکریاں ہے، گائیں ہیں، لیکن ایک چیز تیرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا نہیں؟ اس نے کہا یار تیرے پاس بیوی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا یار بات تو بہترین کرتے ہو، میری شادی کون کرے گا؟ اس نے کہا میں کراتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے 2 بکریاں اس کو دے دی۔ وہ 2 دن کے بعد آ گیا، اس نے کہا کہ میں لڑکی دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، میں نے 2 بکریاں اور دی۔ پھر 2 دن کے بعد آ گیا، اس نے کہا یار بات سنو، میں نے تیری شادی کرا دی۔ میں بہت خوش ہو گیا، یار میری شادی ہو گئی۔ میں نے اس کو 10-15 بکریاں دے دی کہ میری شادی ہو گئی ہے، شادی سے زیادہ کون سی خوشی ہے؟ کچھ دن گزریا تو وہ میرے پاس آ گیا، یار مبارک ہو مبارک ہو۔ میں نے کہا یار کس کی مبارک؟ اس نے کہا کہ تیرے کو بیٹا پیدا ہوا۔ میں بہت خوش ہو گیا، میں نے بہت سارا مال اس کو دے دیا۔ اس کے بعد وہ پھر میرے پاس آ گیا اور میرے کو کہنے لگا یار تیری بیوی تجھے کہتی ہے کہ تو میرے پاس آ، تو تیری بیوی تجھے بلا رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار اب یہ مال میرے کام کا کیا؟ میرے کو جب بچہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو یہ مال تم لے لے، مجھے بتا کہ بیوی کہاں ہے میری۔ وہ بندہ مجھے لے کر سامنے ایک عورت کھڑی تھی، اس کا بچہ اس کے نزدیک پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو سامنے جو ہے نا وہ تیری بیوی ہے، وہ تیرا بچہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ کر مال لے کر مجھ سے وہ چلا گیا۔ میں جب وہاں گیا تو وہ بچہ رو رہا تھا اور وہ اپنے کام میں موتی توجہ نہیں دے رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، بچہ رو، مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے 2-3 تھپڑ مار دی۔ میں نے کہا وہ میرا بچہ رو رہا ہے اور تم اپنے کام میں موئے۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ اسے میں تیرا شوہر ہوں اور کون ہوں؟ میں نے اس کو پکڑا، اس نے آوازیں لگائی، بندے آئے، بندوں نے کہا کیا بات؟ نے کہا یار میری بیوی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے اور یہ کام میں لگی ہوئی ہے، بچے پر توجہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تو ہے کون بے وقوف؟ مجھے اتنا مارا، سارا دن مجھے مارا۔ صحیح مجھے بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ کیونکہ آج کل ہم بھی ایسے ہیں نا دین میں، جو بات کرتا ہے تو اس پر مان رہے۔ دنیا میں تو بہت ہوشیار ہیں، بہت کچھ کا پتا ہے، لیکن دین میں ایسے ہیں جس نے جیسی بات کہہ دی ہم نے وہ مان لی۔ ہم بھی ان جیسے بے وقوف ہیں۔ کیوں کہ جو بات کرے گا ہم کہیں گے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اپنی تحقیق نہیں کریں گے۔
جیسے اس نے تحقیق نہیں کی دنیا میں بڑے اچارے ہیں دین میں، ہم ان سے بھی زیادہ بے وقوف۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میری بات سنو، میں تو اس سے زیادہ بے وقوف ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں مالدار بندہ تھا، میرے پاس بکریاں تھی، میں بکریوں کو لے کر روزانہ جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میرے کو دیر ہو گئی اور رات ہو گئی، میں گھر میں آیا، میں تھکا ہوا گھر میں آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، روزانہ تو دروازہ میں بند کرتا ہوں، آج تم بس دروازہ بند کرو۔ بیوی نے کہا بات سن، روزانہ تم دروازہ بند کرتے ہو، آج بھی تم ہی بند کرو۔ میں نے کہا آج میں تھکا ہوا ہوں، آج تم بند کرو۔ اس نے کہا میں تو نہیں بند کروں گی۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب جو پہلے بولے گا دروازہ بند کرے گا۔ میں نے کہا یہ ڈن۔ اس نے کہا ڈن۔ اب ہم دونوں بیٹھے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ بابا جو بولے گا وہ دروازہ دے گا۔ قدرتاً چور بھی گھر میں چوری کرنے کے آ گئے تھے۔ ان نے دیکھا کہ یہ سو جائے تو چوری کرے، سو جائے، لیکن سونے کا تو نام ہی نہیں۔ ہم خاموش ہیں کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند کرنا ہے۔ تو چور نے دیکھا کہ یہ اپنے ضد میں محو ہے، اس لیے یہ نہیں اٹھیں گے۔ اس نے وہ باہر آیا اور توا پڑا ہوا تھا، اس نے توا اٹھایا، دونوں کا منہ کالا کیا، پھر بھی یہ خاموش تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ بات کروں گا تو دروازہ دینے پڑے گا۔ میں نے کہا منہ کالا ہو تو ہو لیکن دروازہ بند کرنا نہیں۔ اس کے بعد ان نے ہماری ساری بکریاں بھی لے گئے۔ بکریاں جب لے گئے تو بیوی نے کہا کہ وہ موکارا بھی تیرا کر گئے، بکریاں بھی لے گئے۔ میں نے کہا اٹھو، پہلے دروازہ بند کرو پھر بات کریں گے۔ تو صحیح بتاؤ مجھ سے زیادہ کوئی اور بے وقوف ہے؟ تیسرے نے کہا صحیح میری بات بھی سنو۔ لوگوں نے کہا سنا۔ اس نے کہا صحیح میری 2 بیویاں تھیں، دونوں سے میری محبت تھی، بے انتہا محبت تھی۔ جب میں سوتا تھا تو ایک ہاتھ پر ایک بیوی سوتی تھی، دوسرے پر دوسری سوتی تھی۔ اور ہم آگ جو ہے نا وہ یعنی جلاتے تھے، موم بتی وہ جارے میں پڑی ہوتی تھی اور وہ جلتی رہتی تھی، موم بتی جل رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے سو رہے تھے، ایک میرے اس بازو پر سوئی ہوئی تھی، دوسری اس بازو پر سوئی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ ہوا تھی، وہ موم بتی وہاں سے گری اور میرے آنکھ پر آ کر گری۔ اب میری آنکھ جل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بازو اٹھاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گی، وہ بازو اٹھاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ اب میں نے سوچا میں ناراض کس کو کروں؟ تاکہ بات یہ ہو گئی کہ میرا آنکھ جو ہے وہ نکل کر باہر پڑی، لیکن میں نے دونوں بیویوں کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتاؤ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف اور ہے کہ اپنی آنکھ گوا بیٹھا؟ تو میرے بھائی آپ ان کا بتائے صحیح، آپ سوال کا جواب دے، آپ تینوں میں سے بڑا بے وقوف کون تھا جس کو اس نے سلام دیا اور لوگوں نے سب مل کر کہا کہ تم تینوں میں سے زیادہ بے وقوف یہ ہے؟